اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو ہمارے قرآن پاک کی تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 یعنی آیت نمبر 31 کا تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو امید ہے ہمارے تمام سننے والے ہماری پوری اس ویڈیو کو اور اس پوری کلاس کو آخر تک سنیں گے اور خود سن کر اس نیکی کے پیغام کو آگے اپنے دوستوں سے بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آیت کی طرف اور قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم اگر تم، کنتم ہو تم، تحبون اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت کریں کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں، لیکن جو روایت اکثر تفاسیر میں ملتی ہے اور اس روایت میں بھی کچھ الفاظ کا اختلاف ہے، تو میں دونوں جو اختلاف ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ قریش یعنی جو آپ کے خاندان والے تھے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں بت رکھ کے تو ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور اب بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے بتوں کے گلے میں شتر مرغ کے انڈے لٹکائے ہوئے تھے۔ اب شتر مرغ کا انڈا آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ایک انڈا تقریباً جو ہے 1 کلو کے برابر 1 kg اس کا تقریباً وزن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بتوں کے گلے میں جو ہے وہ انڈا لٹکائے ہوئے تھے، اور پھر ان بتوں کے جو ہے کانوں میں جس طرح لڑکیاں ہماری ماہیں بہنیں زیور پہنتی ہیں اپنے جھمکے وغیرہ، اسی طرح انہوں نے کچھ اپنے بتوں کے کانوں میں جو ہے جھمکے وغیرہ اور کانٹے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پہنا رکھی تھی، اور پھر ان کے آگے جو ہے سجدہ ریز تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو کچھ دیر حضور صلوات و سلام جو ہے وہاں پر جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے کہ انسان جب کہیں جاتا ہے کسی محفل میں کچھ لوگ کر رہے ہوں تو وہ کچھ دیر دیکھتا ہے پھر سوچتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، اور ظاہری بات ہے بڑے بڑے کفار تھے، حضور صلوات و سلام کی جو ہے عمر اتنی نہیں تھی، تو حضور صلوات و سلام جو ہے پہلے گئے، جا کے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سوچنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ کلام جاری ہوا، اور آپ نے فرمایا، اے قریش والو، تم اپنے باپ اور دادا
یعنی کون اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ فرمایا تم ان کے جو اسباق ہیں اس دین کو چھوڑ کر بتوں کے آگے تم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے کہ اللہ کی ہمیں محبت مل جائے اس لیے ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں ان بتوں کو پوجنے کے ذریعے، ان کی عبادت کرنے کے ذریعے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب خاموش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب علیہ السلام فرما دیں ان کفار سے، ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، کہ اگر تم اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو گے تو پھر یہ اللہ کی پیروی ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ موقع بنا اس وقت یہ آیت نازل کی گئی کہ جو راستہ تم حضور صلوات و سلام بتا رہے ہیں اگر اس راستے پہ چلو گے تو پھر ہی تم کامیاب ہوگے، وگرنہ اگر تم ادھر ادھر کے راستوں پہ جیسے بتوں کو پوج کر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر تمہیں حضور صلوات و سلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب یہاں سے ہم دوسری روایت جو بعض تفاسیر میں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور جو منافق ہے عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق تھا۔ منافق کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو لیکن اس کا اندر جو ہے کفر سے بھرا ہوا ہو۔ تو جب حضور صلوات و سلام نے کہا کہ میری اتباع، اور یہ حدیث شریف کے الفاظ اور مسلم اور بخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضور صلوات و سلام نے فرمایا کہ میری اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ جب حضور صلوات و سلام نے یہ کہا تو عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہنے لگا کہ یہ حضور صلوات و سلام ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے ایسے مانو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ کہا کہ حضور صلوات و سلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ جو دوسری روایت ہے یہ بعض تفاسیر میں ہے، جو پہلی والی روایت میں نے بیان کی ہے یہ اکثر تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی جو حضور کہہ رہے تھے کہ میری پیروی اللہ کی پیروی ہے، پھر اللہ نے قرآن اتار کر بتا دیا کہ جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہ تمہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتا، جو ہم اسے حکم دیتے ہیں اسی کے بارے میں ہی وہ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ حضور صلوات والسلام نے فرمایا اب تم میری پیروی کرو گے جب، یعنی کیسے میری پیروی؟ کہ جیسے میں نے تمہیں نماز میں قیام کرنا سکھایا ایسے قیام کرو گے تو اللہ قبول کرے گا، جیسے میں نے رکوع کا بتایا تو ایسا رکوع کرو گے تو اللہ کو قابل قبول ہے، جیسے میں نے تمہیں سجدہ کرنا سکھایا تو وہ تم کرو گے تو اللہ کو قابل قبول ہے۔ جس نماز کی جتنی میں نے رکعتیں بتائی ہیں اگر تم اتنی پڑھو گے تو پھر اللہ کو قابل قبول ہے۔ اگر میں نے تہجد کی 12 رکعتیں پڑھی ہیں اور کوئی کہے کہ میں 14 رکعتیں پڑھوں گا تو پھر وہ اتباع رسول سے نکل جائے گا، اور جو اتباع رسول سے نکل گیا پھر وہ دین سے بھی نکل گیا۔
اس لیے فرمایا جیسے جیسے میرے محبوب کرتے جائیں وہی تمہارے لیے دین ہے۔ تو حضور صلوات و سلام نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور تم میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام کیا ملے گا؟ جب تم میری اتباع کرو گے تو اس میں انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مثال ہے اللہ کے ولیوں کی زندگی، کہ انہوں نے جب حضور صلوات و سلام کی پیروی اپنی زندگی میں کی تو پھر کیا ہوا کہ کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی پیر مہر علی شاہ بن گیا، کوئی محدث اعظم پاکستان بن گیا، کوئی امام احمد رضا خان بریلی والا بن گیا۔ تو جس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اور پھر محبت اللہ جب کسی سے کرتا ہے تو اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، تو پھر لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا تو پھر میں بھی اس سے پیار کروں گا، اور صرف پیار نہیں کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہو گئے ہیں نا، جب تم میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ گے، اگر تم نے کچھ گناہ کر لیے ہوں گے تو وہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی ہم بخش دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اگر آپ بھی ہماری اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور مزید ایسی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس طریقے سے روزانہ جو ہے ہفتے میں 5 دن انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی، اور آپ اس قافلے کا حصہ بن جائیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے میسیج کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔